الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم امدادكم أزبند غم آزادكم در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام دوست با آواز بلند محبت دنال درود و سلام پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ یار میں تھانوں سارے نو آکھیا کہ درود و سلام پڑھو کسی نے ٹاواں بھی پڑھے ہے وہ بڑی بے دھیانی دے نال تے کوئی مینوں حالے تک تہاڈی کرنٹ جڑا نظر نہیں آ رہا ذوق صاحب اپنی ناز شریف دا وہ کر رہے سن پیش کر رہے سن انہاں دا ایک اپنا ذوق سی لیکن جویں تساں بیٹھے ہو یا جس طرح دا ذوق ہے میں اس طرح دے ذوق دا میں بھائی وال بھی نہیں ہاں میں اور اللہ پاک دا لکھ لکھ شکر ہے کہ انشاءاللہ ذوق دا ایک پیمانہ اتنے حاضر ہو جائے گا اور سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا تے درود پاک پڑھن دے نال تے یار بندے دے چہرے دے تے نور آ جاندا ہے کہ حقیقت گل دس رہا بندے دے چہرے دے تے درود پاک پڑھن دے نال کی آ جاندا ہے نور آ جاندا ہے بندے دے چہرے چمک جاندے نے بندے دیاں پریشانیاں مک جاندیاں نے تے اگر بندے دے گناہ زیادہ ہون بندہ سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھے کہ خالق کائنات بندے دے گناہاں نو معاف فرما چھڑدا ہے کیڑا بندہ چاہندا کہ میرے میں گناہ معاف ہو جان
سارے ہی چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائے ماشاءاللہ. تے اے ویسے بھی جدو آیت شریف پڑھی جاتی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس وقت درود پاک پڑھنا بندے تے واجب ہو جاندہ ہے. کی ہو جاندہ ہے؟ واجب ہو جاندہ ہے. تے ویسے بھی میرے آقا نے فرمایا کہ لیس من عبدی یصلی علیہ الا بالغنی صوتہ حیث کان. میری سرکار نے فرمایا کہ میرا کوئی ایسا غلام نہیں جیڑا میں مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھے تے میں اس دا درود و سلام میں نہ سنا. سمجھ نہیں آئی؟ بولنا ذرا ڈٹ کے آؤ ذرا سبحان اللہ. کی فرمایا سرکار نے کہ میں تانوں نال نال سنانا بھی ہے تے نال نال میں تواڈے کول سننا بھی ہے. تے جے اگر تساں ایویں بیٹھ گئے تے پھر میرا موڈ بن جاندا ہے بعض اوقات تار لمبی ساکی صاحب ساؤنڈ سبحان اللہ جی بڑی سونی چلا رہے ہیں. پھر میں میک پکڑنا میں اے تو اتار کے نا پھر میں وچ بھی آ جانا بعض اوقات. پھر آپا سننے ہونے ہیں دعائے قنوت. پھر اس تو بعد آپا جڑا نماز جنازہ دی جڑی دعا ہے نا وہ بھی سن لینے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسا سلسلہ ہو جائے تساں بھی پریشان ہو میں بھی ہوا تے جنی دیر آپ بیٹھے اصل وچ گل ہی نہیں ہوندی ہزاراں دا مجمع ہوئے تے جی پھر واہ واہ اگر بندے ہون نا دو تے ہون او سنن والے ذوق والے ہون تے چار چن لگ جاندے نے. تے میں پہلے ہی شروع دے وچ میں او نوجوان جنہاں نے اپنے گوڈے پکڑے نے تے اپنے ہاں دے نال لائے نے. انہوں نے گوڈے پکڑے نے ہاں نال لائے نے. نوجواناں دا حال ہے یار تے پھر بزرگاں دا کی عالم ہوئے گا یار. سرکار دی محفل دے وچ بیٹھی ہے یقین کرو بندہ با ادب طریقے نال میرے کریم آقا دی بزم دے وچ بیٹھے سرکار دی محفل دے وچ بیٹھے خدا دی قسم ہے بندہ خالی جھولیاں لے کے آیا ہوندا ہے تے بندہ جدوں واپس لوٹدا ہے نا اے جھولیاں جڑیاں نے نا رحمتاں دے نال بھریاں ہوندیاں آ جڑا ہن وچ یار ایتھے اندھیرا ہے بالکل اندھیرا ہے. تساں میرے تے نال آ جاؤ میرے ایتھے دوست ایتھے آ جاؤ کچھ دوست اج تے اندھیرا ہے نظر نہیں آ رہا یار میں بس طبیعت اس طرح دی کہ آندھوں قاری صاحب نے ایک میں جڑا نا پیغام میرے کان دے وچ انہوں نے تھوڑا سر کر دی. نہیں ادھر آؤ ایتھے میرے کول آ جاؤ ادھر تشریف لے کے آ جڑے پیچھے والے دوست نے اگے آ جاؤ کوئی گل نہیں. مولوی کہندے کچھ نہیں ہوندے مولوی بالکل بھی کچھ نہیں آکھدے ہاں نا بالکل نہیں کچھ آکھدے. میں تانوں میں تواڈے نال وعدہ ہے کہ تواڈے کول نہ کوئی شے میں سناں گا تے نہ میں تانوں کچھ آکھاں گا. تساں بڑی محبت والے ہو آ جاؤ کچھ نہیں ہوندا اگے کے تشریف لے آؤ نیڑے نیڑے بیٹھے تے محفل دا ذوق جڑا نا او مزید دوبالا ہو جاندا. مرتضی صاحب ایک دفعہ محبت نال آکھو سبحان اللہ. سارے حضور دے غلاموں ماشاءاللہ تواڈے چہرے دے ملک عبد الستار صاحب نے بڑے پیار دے نال سرکار دی اس میلاد دی محفل نو سجایا ہے. سرکار دی میلاد دی محفل نو بڑے پیار دے نال انہاں نے سجایا ہے تے انہیں بڑے چاواں دے نال تے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک انہاں دا ذوق انہاں دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. بس میں اس تو بعد صرف میں نعت تساں نعت سن لیے نے پہلے بھی سنی ہے کافی سنیاں نے لیکن میرا ایک معمول ہے کہ میں اپنی تقریر تو پہلے نعت دے دو شعر پڑھنا ہونا میں. اگر تساں میرے نال اگر رل کے پڑھ لو کہ بسم اللہ جی اگر نہ پڑھ سکو سبحان اللہ تے آکھ لو گے ہن ایک ہاتھ چک کے سینے دا ٹل لا کے آکھو پھر سبحان اللہ. ماشاءاللہ ذوق ہے تہاڈا ماشاءاللہ. کندا کندا دل کردا ہے کہ مدینے جائیے. کیا بات ہے. پھر دوبارہ دل کردا نا ملک صاحب سرکار دے در تے ایک دفعہ پھر حاضری ہوے تے اپا ہن انشاءاللہ نعت شریف پڑھنی ہے تے ایویں ہی اپا سرکار دا درود و سلام سرکار دے درود و سلام پڑھدے ہاں تے سرکار دی نعت بزرگاں دا بیٹھنا باعث برکت ہوندا. جویں بھی مرضی بیٹھن بزرگ او لیٹ کے بیٹھن جویں لتاں اگر لمیاں کر کے بیٹھن انہاں دا بیٹھنا ہی باعث برکت ہوندا ہے. تے نوجواناں نوں یار انہاں نوں اس طرح دے نال بیٹھنا چاہیدا انہاں تے محبت دے نال بیٹھنا. میں اکثر بات عرض کرنا ہونا یار کہ بندے دی زندگی گزر جانی ہے لیکن خدا دی قسم ہے کہ بندے دی کوئی زندگی اچھی ہے جڑی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تے پیرا دے دے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے
آقا تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے میرے آقا تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں میرے آقا تیرے شہر میں میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا کر میں دیوانہ ہو گیا ہوں میرے آقا میں دیوانہ ہو گیا ہوں آقا تیری راہ تکتے تکتے میرے آقا تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے کسی چیز کی طلب ہے نہ گیا رزو بھی کوئی کسی چیز کی طلب ہے نہ گیا رزو بھی کوئی تو نے اتنا بھر دیا ہے میرے آقا تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول برتے کرتے میری بات گئی ہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ناز دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالی دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ خالق کی کائنات نے آسانوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس ولادت دے جشن دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ پاک سانوں بار بار ایسے لمحات نصیب فرمائے اور اس اج دی محفل پاک دا اہتمام محترم جناب ملک عبدالستار صاحب انہوں نے اس محفل پاک دا اہتمام کر کے مینوں اور توانوں اتنے بیٹھ کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے اور سننے دا موقع دیتا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ پاک انہاں دی تمام جائز حاجات نو پورا فرمائے اور اللہ پاک انہاں نو دارین دی نعمت دے نال مالا مال فرمائے میں جیڑی آیہ کریمہ تقریر شروع ہو چکی ہوں خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رب نے فرمایا کہ محبوب سونے مٹھے من مونے میں تے نہیں گلیا کتنا خوبصورت کتنا پیارا انداز ہے رب نے فرمایا کہ میں تے نہیں بھیجیا سوچیا اگر تساں نہیں بھیجیا تو پھر کنے بھیجیا ہے فرمایا اللہ گلیا صحیح ہے تساں نہ بولو خیر میں آکے کوئی گالی میں بول کے پھر اتھے آ جایا کرنا کہ میں بولیا کرنا کو ذرا سبحان اللہ میں وطنی ایسا پچھلے دنہ دے ویچے کوئی دوست ویسے بڑے ذوق علیہ سن ہے وہ تھوڑے سن ویسے لیکن ہے بڑے ہی ذوق علیہ سن توڑے نال بھی تھوڑے سن بڑے ذوق علیہ سن کہ میں ادھوں دا بڑا خوش ہویا پھر دا سا کہ تساں بڑی محبت اور بڑے ذوق علیہ واقع تساں ہو لیکن ذوق دا تھوڑا تھوڑا اضافہ
تے انشاءاللہ جو جس تساں تہاڈا ہے چاہ میں اسے دی طرف ہی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آواں گا لیکن ایویں نہیں ہوندا کہ میرے کول جھٹ پٹ جڑا نا او میرے کول سر نہیں لائی جاندی کہ او نہ گڈی دے پلے کچھ رہے تے نہ سواریاں دے پلے تے پہلے ہی کوئی شے نہیں تے گڈی دے پلے بھی کوئی شے نہ رہے ایویں میرے کول نہیں ہوندا جھٹ پٹ جڑی میرے کول ماڑی موٹی سر ہے او میں تانوں ضرور سناواں گا لیکن تساں نال رل دے ہو نا ذرا ڈٹ کے آکھو ذرا سبحان اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ گلیا اسائی ہیں گلیا اسائی ہیں پھر مولا فرمایا کہ میں نہیں گلیا فرمایا گلیا اسائی ہیں پر ایویں تھوڑی گلیا ہے جتھوں تک میں رب العالمین ہوں اتھوں تک تینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا میرے آقا پوری کائنات واسطے دو جہان واسطے رحمت بن کے آئے ہن میرے آقا دی جڑی رحمت ہے نا وہ ہر انسان واسطے عام ہے میرے آقا دی صبح رحمت دوپہر رحمت شام رحمت رات رحمت ہر دم رحمت ہر لحظہ رحمت دم بدم رحمت بلکہ میں انج کہنا ہونا میرے آقا دی رحمت اتنی عام ہے اے زمین والے تے زمین والے آسمان والے واسطے بھی رحمت بلکہ اے میرے آقا دی رحمت تے او کہ اس دا حصہ تے رب نو شیطان نے بھی شیطان نو بھی رب نے عطا فرمایا پہلے تے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر کوئی بدبخت آندا ہی نہیں ہے پہلے تے کوئی میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بولو بولو بدبخت آندا ہی نہیں ہے اگر کوئی بدبخت آ جائے پھر وہ بدبخت رہندا ہی پھر وہ بدبخت نہیں رہندا بات سنو یار آکے ذرا سبحان اللہ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ تو یار میرے وال توجہ کر سن تو بس میرے وال توجہ کر سارا سلسلہ ہو گیا دنیا دے چار کاغذ نہیں نہ دیکھی ہونا کون سرکار دی گلاں سن ذرا آ ذرا محبت نال سبحان اللہ اچھا بدر دا میدان ہے کیڑا میدان ہے بولو بولو کیڑا بدر دا میدان ہے اچھا جڑا بدر دا میدان سی نا تانوں پتہ ہے جاندے تساں علماء کول سنیا ہے کہ بدر اسلام دی پہلی جنگ ہے کہ اس دے وچ مسلماناں دی تعداد تھوڑی سی میرے آقا دے جڑے غلام سن وہ صرف 313 میرے آقا دی جماعت سی تے جڑے کافر سن نا کافر وہ ہزاراں دی حساب دے نال اچھا طاقت دے وچ بھی زیادہ انہاں دے کولوں سواریاں بھی زیادہ اسلحہ بھی زیادہ انہاں کولوں فوجی بھی زیادہ مجاہد بھی زیادہ کافروں دی تعداد بڑی زیادہ سی میرے آقا دے غلام سن صرف 313 چھوٹی جی قلیل جی اے میرے آقا دے غلاماں دی جماعت سی ادھر میرے آقا دے غلام نے ادھر کافر نے تے ہن کافراں نے جدوں میرے آقا دے غلاماں وال ویکھیا نا کہ اے چند مسلمان اے صرف چند ہی مسلمان نے اے ہنے ہی نگارا وجنا ہے انہاں مسلماناں نو اسا رگڑ جانا ہے انہاں نو کھا جانا ہے تے انہاں نو ختم کر دینا ہے پر اے نہیں سن جان دے ہے تھوڑے نے پر انہاں دے سینے عشق مصطفیٰ دے نال منور نے اور انہاں دے سینیاں دے وچ عشق مصطفیٰ ہے یہ نہیں سن جان دے جدوں سرکار دے غلاماں نے ویکھیا نا کافراں کہ زیادہ نے تعداد وچ زیادہ نے انہاں دی تعداد بھی زیادہ ہے بھی زیادہ نے تلواراں بھی زیادہ نے انہاں کول جانور بھی زیادہ نے لڑن واسطے انہاں دے کول اسلحہ بھی زیادہ ہے زیادہ نے اچھا تھوڑے جے پریشان ہوئے انہاں دے چہرے تھوڑے جے مرجھائے تے جدوں انہاں دے چہرے مرجھائے نا تے میرے کملی والے آقا اپنے غلاماں دی پریشانی تے برداشت کردے ہی نہیں آکے ذرا سبحان اللہ محبت میرے آقا غلاماں دی پریشانی تے بالکل برداشت کردے ہی نہیں اچھا میری سرکار نے اور جدوں اپنے غلاماں ول ویکھیا نا کہ انہاں دے چہرے تھوڑے تھوڑے مرجھائے نے تے میرے کملی والے توجہ کرنی ہے اور میری سرکار نے کی کیتا ایویں کر کے نا میرے آقا نے اپنی مٹھ مبارک دے وچ ید اللہ والے سونے سونے ہاتھ دے وچ سرکار نے نا ایویں کر کے کنکر لے مٹی لئی میری سرکار نے تے لے کے ایویں کر کے کافراں ول سٹی جدوں کافراں ول سٹی نا او مٹی پے گئی انہاں دی اکھاں دے وچ جدوں مٹی انہاں دی اکھاں دے وچ پے گئی نا ایک بندہ دوسرے تے دوسرا تیسرے تے لینا تے صفاں دی صفاں ڈگ پئیاں اکھاں وچ مٹی جو پے گئی اچھا ملدے اکھاں کھڑے ہوئے تے کہندے کہ یار کہندا کہ میں رحمت للعالمین ہاں اے چنگا رحمت للعالمین ہے انہیں ساڈیاں اکھاں دے وچ مٹی پا دتی اچھا ہن گل چل پئی چلدی ٹردی جڑی گل سی نا او میرے تے تیرے لجپال تے کریم آقا دے کول آ گئی میری سرکار دے کول
اچھا جدو سرکار دے کول آئی نا میرے آقا نے سوچیا کہ یار گل تے ٹھیک ہے میں رحمت للعالمین ہاں تے میرے کول پے گئی انہاں دیاں اکھاں دے وچ مٹی حالے تک میری سرکار نے سوچیا ہی ہے شاہ پور سدرت جناب جبریل میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آ گئے جناب جبریل میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے جناب جبریل آ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا رب سلام آخدا ہے نال رب نے پیغام دیتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا اسی آواز نے کیا چڑھی سبحان اللہ فرمایا رب نے کہ وما رمیتا اذ رمیتا کہ سونے اے جڑے کنکر نے نا اے تساں تے نہیں مارے سرکار نے میرے لجپال آقا نے مارے نے سرکار سرکار نے مارے نے میرے آقا نے مارے نے رب دا پیغام آ گیا رب فرماندا ہے سونیا اے کنکر تو سد نہیں مارے سوچیا اگر میں نہیں مارے تے پھر کنے مارے نے پھر رب نے فرمایا ہمارا میتا اذ رمیتا پھر فرمایا ولکن اللہ رما سونیا اے جڑے کنکر نے نا اے جڑے تساں مارے نے انہاں مارے تساں نے پر انہاں دا ذمہ میں خود خدا نے لے لیا ہے کوئی بھی میرے یار دی رحمت للعالمین کوئی بھی میرے یار دی رحمت للعالمین تے شک نہ کریا جی پڑھی اللہ دا قرآن اگر ذرا تو ڈٹ کے آکھو ذرا محبت نال سبحان اللہ آئیے توجہ فرمائیے خالق کائنات نے فرمایا وما رحمة للعالمين خالق کی کائنات نے فرمایا سونے میں تینوں دو جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے دو جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے ہن میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ہن جو بھی آیا ہے جیڑا بھی آیا ہے جویں بھی آیا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گیا ہے میری سرکار نے جولیاں بھر بھر پہ عطا فرمایا ہے کیونکہ خالق فرماندا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا رب ذوالجلال نے فرمایا بارگاہ دے اندر کوئی سائل آ جائے کوئی سوالی آ جائے کوئی منگتا آ جائے کوئی فقیر آ جائے کوئی بھکاری آ جائے کوئی بھی تھوڑی بارگاہ دے وچ آ جائے میری سرکار نو رب نے فرمایا سونیا خالی نہیں موڑنا جولیاں بھر بھر عطا فرمانا سبحان اللہ محبت نال جھولیاں بھر بھر عطا فرمانا ہے اعلی حضرت نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کون دے طاقت کو چاہیے کون دے توجہ میرے بابا خوشونے اللہ پاک تو سلامت رکھے کون دے طاقت کو یار نا یار سارے نہیں آندا ہے اے میرے اعلی حضرت اے سنیاں دے بچے نہیں آندا ہے کیونکہ سنیاں دا عقیدہ ہے کون دے طاقت کوئی گل نہیں پھر بھی تواڈے تک آندی رہے گی پر ماشاءاللہ شفیع ساؤنڈ زندہ باد اللہ پاک سلامت رکھے کون دے طاقت تساں بھی پڑھ لو سرکار دی نعت میں شامل ہو جاؤ کون دے طاقت کو چاہیے پیچھے والے بھی جلال بھی اگر تھوڑی در نہیں آ رہی تو سرکار دے غلامی دے وچ شامل ہو جاؤ کون دے طاقت کو
چاہیے دینے والا ہے سجدہ کیدہ اس نے پڑھا دوسرا نہیں دینے والا ہے گوڑے کھلے کر پتر گوڑے کھلے کر دینے والا ہے چاہیے کھولو 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 دینے والا اسی طرح دن علی اللہ پاک دونوں سلامت رکھے توجہ فرمایا جے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بی بی آئی ہے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آئی انہیں اپنا چھوٹا جنا بچہ چایا ہے 8-9 سال دا بچہ ہے انہیں چکیا چک کے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آ گئی ہے میری سرکار دی بارگاہ دے وچ آ کے عرض کر دی ہے سونے بڑی پریشانہ روحن لگ پئی ہے میری سرکار نے فرمایا روندی کیوں ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیے سونے اے میرا بچہ اے بولدا نہیں اے گلاں نہیں کردا اے گلاں نہیں کردا میری سرکار نے بچے ول ویکھیا ہے میرے آقا نے فرمایا اچھا اے بچہ تیرا بولدا نہیں عرض کر دیا کہا اے میرا بچہ بولدا نہیں میں بڑیاں ڈاکٹراں نو بھی کھایا ہے بڑیاں حکیماں تے طبیباں نو بھی کھایا ہے سارے ہی کہندے نے گنگا بولے گا نہیں میری سرکار نے فرمایا حکیمت طبیبہ دی گلاں خور نے ادھر معاملے ہو میری سرکار نے فرمایا حکیمت طبیبہ دیاں گلاں خور نے ادھر تے معاملے ہی اور نے ادھر معاملے وکھرے نے اتے او بارگاہ اتے او بارگاہ جتھے پتھر بھی گلاں کر دے جتھے پتھر بھی گلاں کر دے انساناں دا کم تے بولنا ہے انساناں دا کم تے گلاں کرنا ہے پتھر ہی گلاں کر میرے کریم آقا علیہ السلام دے کول آیا ابو جہل کون آیا بولو بولو سارے کون آیا اچھا ابو جہل آیا تے جدوں ابو جہل آیا نا تے انہیں نا اپنی ایویں کر کے نا مٹھ بند کیتی تے مٹھ دے وچ انہیں رکھے سن پتھر کنکر رکھے سن انہیں تے میری سرکار نے کول آیا تے آ کے کہندا ہے جے اگر دس دیو نا اے دے وچ کی ہے میں کلمہ پڑھ میں تھوڑا کلمہ پڑھ لاں گا میری سرکار مسکرا ہے میرے آقا نے فرمایا تو پھر بھی کوئی نہیں پڑھنا بے ایمانا تو ازل تو بے ایمان ہے تو پڑھنا پھر بھی کوئی نہیں ہے پر میرے لجپال نے نا میری سرکار نے فرمایا اچھا اے دس میں دساں یا جیڑی مٹھ والی چیز ہے او خود بول کے دسے میں دساں یا مٹھ والی چیز بول کے دسے اچھا یار اتنی گل کرنا میرا حق بندا ہے یار کہ اچھا ابو جہل بھاویں بے ایمان سی کافر سی مرتد سی کمینہ سی غیرت سی ایک لمبردار پر او بھی اتنا جاندا سی کہ جیڑا اللہ دا نبی ہوے نا جیڑا اللہ دا نبی ہوے او وچ دی جاندا ہے تے جیڑا وچ دی جاندا ہوے او اللہ دا نبی ہوندا ہے اے ابو جہل جاندا سی کہ او اللہ دا نبی ہوندا جڑا اندر دی جاندا ہوے تے جڑا اندر دی جاندا ہوے او اللہ اے ابو جہل بھی جاندا سی مگر اج دے کئی مولا نے انہاں نوں حالے تک بھی پتہ نہیں چلیا ہے کہ او کہنے اللہ دے نبی نوں پاسے دا کوئی پتہ نہیں توجہ کرو آئیے جناب توجہ فرمائیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے فرمایا دس ابو جہل میں دساں کہ یا مٹھ والی چیز بول کے دسے جدوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے فرمایا ہے ابو جہل حیران ہو گیا ہے کہتا ہے اگر مٹھ والی چیز دس دے پھر تے کیا ہی بات ہے میرے آقا نے فرمایا ابو جہل اپنی
مٹھ نو ذرا کل دے نیڑے لے کے جا. ابو جہل اپنی مٹھ نو کل دے قریب لے کے گیا ہے. جویں ہی کل دے قریب لے کے گیا ہے او جناب مٹھ ابو جہل دی ہے, گرفتی ابو جہل دی ہے. کنکر او دی گرفت وچ نے, جڑے مٹھ دے وچ پتھر تے کنکر نے انہاں نے بول کے کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول تے تاں واسطے تے اساں اے جشن تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اے ولادت دے جشن منانے ہاں. تے تاں ہی اساں کہنے ہاں عربی سلسل عربی سلطان آیا. ہاتھ چکو ذرا محبت نال عربی پڑھیے پڑھیے منہ ہلا کے ذرا محبت نال عربی سلطان آیا عربی سلطان. پڑھ لئیے سلطان آیا نیویا اچھا دے سونا فرق مٹانا. پڑھ لئیے محبت نال پیچھے والے. میں چاہنا سرکار دی جناب اس جشن دے ذکر دے وچ تساں وی شامل ہو جاؤ. سونا فرق اللہ پاک تو انو سلامت رکھے. توجہ فرمایا جے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بی بی وجود اپنا بچہ لے کے بیٹھی ہے. کدی میرے آقا دے چہرے انوار وال ویکھدی ہے تے کدی اپنے بچے وال ویکھدی ہے, کدی میرے سرکار وال کدی بچے وال کہ اے میرا بچہ بولیا ہی نہیں ہے ہی گنگا, اونے بولنا کی ہے پر جاندی نہیں سی آمنہ دے لال کو لوائیاں رب دے ماہی تے ارشاد رائی دیکھو. ہن میری سرکار نے اپنی نگاہ نبوت اٹھائی ہے. میری سرکار نے نگاہ نبوت اٹھائی ہے. جب میرے آقا نے نگاہ نبوت اٹھائی ہے میرے بچے میرے میں آقا نے بچے والے ویکھیا ہے. جویں میری سرکار نے بچے والے ویکھیا میرے آقا نے فرمایا میری سرکار دے سونے 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 میری سرکار دے سونے سونے نبی نے میرے آقا نے فرمایا بچیا دس میں کون جڑا بچہ بولیا نہیں ہن بچہ بولیا بچے نے لب کھولے نہیں. بچہ بول کے کہندا ہے تانوں کون نہیں جاندا تساں اللہ دے آخری رسول. سارے تاجدار ختم نبوت بچوں کے تاجدار ختم نبوت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج ہے نا رات اگلے دہاڑے میری سرکار نہ باہر تشریف لے کے آئے. میرے آقا باہر نکلے جدو سرکار نکلے نا باہر تے میرے آقا باہر جاندیاں دیکھیا تے ایک لڑکی بیٹھ کے نا روے پئی زارو قطار روئی جائے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل دیا اس لڑکی دے کول پہنچے. جدو میرے آقا پہنچے اس دے کول تے میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری سرکار نے اس بچی کو جا کے کیا ہے بیٹا روندی کیوں ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے
توجہ رکھنی ہے جدو میرے سرکار اچھا میری سرکار بولدے ہون گے تے میرے آقا دی آواز کنی سریلی ہوئے گی یار جدو لڑکی دے کناں دے وچ آمنہ دلال دی آواز گئی ہے جدو میری سرکار دی آواز گئی لڑکی نے ہمیں کر کے میرے آقا والے میری سرکار والے روئی جا رہی ہے زارو قطار روئی جا رہی ہے انہیں ہن میرے آقا دا مکھ تکیا سرکار دا مکھ تے جدوں آقا دا رخ انور ویکھیا نا تے گولڑے دے تاجدار نے تاں واسطے تے لکھیا سی اگر ہے تہاڈا ذوق تے پڑھ لئیے میرے سرکار دے حسن دی بات ہے آج سرکار دی نعت میں شامل ہو جا ایک سونا سونا لگنے تو جافے تو مایا تو جافے تو مایا کوئی زلفاں چلے وہ چلے کوئی زلفاں چلے وہ چلے سارا جگ سونا سارا جگ سونا میرے مدنی تو تھلے و تھلے سارا جگ سونا سارا جگ سونا مدنی دور اللہ میری سرکار دا رخ انور ویکھیا اس بی بی نے روندی پئی ہے پریشان ہے میری سرکار نورانی صورت ویکھی میرے آقا دا چہرہ تکیا ہن میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیے سونیا یتیماں تے ماڑیاں دا کون اے ماڑیاں دا کون ایتھے غریباں نوں پوچھن والا کون میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے فرمایا بی بی تو بول کیوں پریشان ہے عرض کر دیے سونیا میں فلاں یہودی دی لونڈیاں میں یہودی نے کم واسطے بھیجیا ہے میں بخار دے نال میری طبیعت خراب ہے میرے جسم وچ طاقت نہیں ہے میرے جسم دے وچ قوت نہیں ہے میں بیمار ہاں میرے کولوں چلیا نہیں جاندا پر مینوں لیٹ ہو گئی ہے ہن میں اس واسطے پریشان جدو میں واپس جانا ہے میرا مالک میرے تے ظلم کرے گا میرے تے تشدد کرے گا مینوں پریشان کرے گا قربان جاواں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو میری سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو جدا کوئی آسرا نہیں او دا آسرا ایسا بن کے پریشان ہو اچھا توجہ نے اختصار میرے کریم آقا نے دا غزل وچ آیا قربان جاواں یار تو یار امام الانبیاء نے میری سرکار نے دا وزن چکیا وزن چک کے میرے آقا چل پے
سرکار نے فرمایا میں چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چل دیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونا سونا میٹھا میٹھا میرے آقا چلتے جا رہے ہیں چلدیاں میرے کریم آقا تھوڑے تیز ہوئے نے تھوڑا آگے نکل گئے پیچھے رہ گئے کہ میرے آقا نے پچھوں آواز دے کے کہندی ہے سونے چہرے والے ذرا ایستا چلانا میرے میں بیمارا ماڑیاں چلیا نہیں جاتا ہے میرے جسم وچ طاقت نہیں ہے ذرا ایستا چلو تاکہ میری نال مل جاواں میرے آقا رکے نے جدوں میرے آقا رک گئے نے جلدی جلدی میری سرکار دے کول آئیے جدوں میرے آقا دے کول آئیے میرے آقا نے فرمایا اے لے ساڈا دامن تھام لے ساڈی چادر نو تھام لے جدوں میری سرکار دی ایویں کر کے جناب والا کملی نو تھام لے آئے چادر نو تھام لے آئے ہن میرے آقا چلنے جدوں میری سرکار چلے نے چند قدم چائے نے چند قدم میری آقا نے چائے نے ہن میرے آقا نے میٹھی میٹھی زبان دے وچ پوچھیا ہے دس ہن کی حال کیسی طبیعت میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیے سونیا ہن میرے جسم دے وچ طاقت بھی آ گئی ہے میرے جسم دے وچ قوت بھی آ گئی ہے میرے جسم دے اندر پاور بھی آ گئی ہے میری بیماریاں بھی دور ہو گئیاں نے اختصار نال میں عرض کراں میرے آقا چلدے 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 او یہودی دے محلے دے وچ جدوں یہودی دے دروازے تے گئے نے میرے آقا نے میرے آگے جا کے دستک دی جدوں سرکار نے دستک دی نا یہودی نے دروازہ کھولیا جدوں یہودی نے کھولیا نا دروازہ تے آکو سبحان اللہ نہ تھوڑے ٹائم اس میں اختتام میں طرف جانا اچھا انہیں ایویں کر کے دروازہ کھولیا نا تے سامنے آمنہ دے لال نو ویکھیا میرے آقا دا مکھ تکیا نا جدوں تے میرے سرکار دا چہرہ بدوہا ویکھے نا او یہودی ایویں کھڑا ہو ویکھن لگ یار میرے آقا دا جنے مکھ ویکھیا نا تے پھر او دوسرے پاسے گیا ہی نہیں پھر کرم ہی نہ ہویا اس سے دے زمن دے وچ بات آگے بارز کرتا اس کے بعد پھر اچھا نا ایک دن سرکار صبح دا وقت ہے کیڑا ویلا ہے صبح دا ویلا ہے نماز میرے آقا نے پڑھی مدینہ شریف نماز پڑھ کے تے سرکار نا سیر کردیاں تے میرے آقا ایویں کھجوراں دے باغ دے وچوں میں کر کے باہر نکلے تے جدوں آئے نا صحرا دے وچ چلدیاں ٹلدیاں سرکار نے کر کے نگاہ اٹھا کے دیکھیا نا ایک قافلہ سی انہیں پڑاؤ کیتا ہوا سی رکیا ہوا سی رات انہوں نے اوتھے گزاری سی مسافر سن انہوں نے رات اوتھے گزاری میری سرکار نے کہا کہ کوئی قافلہ رکیا ہوا تے میرے آقا مہربان آقا نے چلدے توجہ رکھنی ہن میری سرکار نا اس قافلے دے بالکل قریب پہنچ گئے تے جدوں سرکار پہنچے نا اس دے قریب تے میرے آقا دی نگاہ اٹھی نا تے میری سرکار دی نگاہ ایک اونٹ تے پے گئے قادے تے پے گئے ایک اونٹ تے سرکار دی نگاہ پے گئی تے اچھا اونٹ بھی ایویں اونٹ نہیں سی اونٹ بھی بڑا مہنگا ترین عرب دی سرزمین دا سرخ رنگ دا اونٹ سی بڑا مہنگا ترین اونٹ سی تے بڑا پیارا اونٹ سی سرکار دی نگاہ جدوں اس تے پئی نا تے میرے آقا نے اس کو ویکھیا تے میرے آقا نوں پسند آ گیا دعا کرو نا سرکار سانوں بھی پسند فرمان محبت نال کیا چڑیے سبحان اللہ اچھا او اونٹ سرکار نو پسند آ گیا جدوں اونٹ سرکار نو پسند آیا نا بات بڑی سواد والی اگر تسا چس لے کے اگر سنو گے نا مینوں سنان دی چس آئے گی تانوں سنن دی بڑی چس آئے گی اور مینوں الحمدللہ مینوں امید ہے کہ اگر میں تانوں صحیح طرح نال سنان دے کامیاب ہو گیا کہ مینوں میں امید کرنا نہ تانوں بھولے گی اور تے نہ انشاءاللہ اے تہاڈا آنا اے رائے گا جائے گا انشاءاللہ دل وچ نقش بھی ہوئے گی
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਚਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਊਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਊਂਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਊਂਟ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਊਂਟ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਰੱਖ ਛੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਝਪਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਊਂਟ ਤੇਰਾ ਊਂਟ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਊਂਟ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਮਾਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਊਂਟ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਤੇ ਬੜੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਸ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਵੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਊਂਟ ਲੈ ਚਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਂਟ ਪਕੜਿਆ, ਆਕਾ ਨੇ ਊਂਟ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਊਂਟ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਖਤੋਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਤੋਜਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਂਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਉਸ ਤੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਊਂਟ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜ਼ਾਮਨ ਲੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈਏ, ਘਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਬਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ
متاں بے ادبی ہو جاوے نین نشیلے نین نشیلے تے مست رسیلے وچ نینا کجل سوہاوے آزم ایڈا آزم ایڈا مینوں کدرے نظر نہ آپس دے وچ گلاں پئی ہوندیاں نے اے حالے تک گلاں پہ کر دینے اس تو کولو پوچھ دس پہ کر دینے جاندا نہیں قیمت نہیں لئیے پیسے نہیں لینے تے جاندا بھی نہیں اونٹ دے دتا ہی پتہ نہیں کوئی تیرے کولو ٹھگ کے لے کے گیا انہاں حالے تک گلاں کر دیاں ہن جیڑی قافلے دا سردار ہے او دے جناب خیمے دا پردہ ہٹیا ہے او دے خیمے دا پردہ ہٹیا کنا پوش عورت نے ایویں کر کے باہر چہرہ کڑیا ہے چہرہ کڑ کے کہندی ہے او لوگو ایویں گلاں نہ کرو اگر اونٹ دی قیمت نہ آئی قیمت میں ادا کر دیا اچھا جدو مائی نے وہ بڑے حیران ہوئے یقین سارے ادھر مخاطب ہو گئے وہ کہندے نے کہ بھائی تو جاننی کہندی ہے نا میں نہیں جاننی میں نہیں جاننی پھر کہندے نے کہ تو کیوں قیمت دے دے گی کہندی ہے اس واسطے جدو اے دوویں گلاں پہ کردے سن آپس وچ گفتگو پہ کردے سن اودوں میں ویکھیا ایڈا سونا چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ایڈے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا سکدا پھر گلاں حالے گلاں جاری ہے انی دیر دے وچ ایک میرے آقا دا غلام میرے آقا دا صحابی انہیں اپنے سر تے کھجوراں دا ٹوکرا رکھیا چلدا کور آ گیا انہیں آ کے پوچھیا بھائی اونٹ دا مالک کون ہے اونٹ دا مالک کون یکدم کہندا کہ جی میں اونٹ دا مالک ہاں میرے کول اونٹ لے کے گئے انہیں کہا میرے آقا اونٹ لے کے گئے کہنا ہاں میں اونٹ دا مالک ہاں تو کی آکھنا چاہنا ہے میرے کریم آقا دے غلام نے کیا او بیلیاں میری سرکار تیرے کول اونٹ لے کے گئے نے میرے آقا اونٹ لے کے گئے نے تھوڑے ذرا اونٹ لے کے گئے نے انہیں کھجوراں دا ٹوکرا تھلے رکھیا دو حصے دے وچ کھجوراں سن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام صحابی کہندا اے جیڑیاں کھجوراں نے میرے آقا نے تیرے کول اونٹ خریدیا ہے اے میرے آقا نے اونٹ دی قیمت دے وچ کھجوراں بھیجیاں نے نال ہور وکھری کھجوراں سن میرے کریم آقا دے غلام نے کہا اے کھجوراں اونٹ دی قیمت دے وچ نے جڑیاں اے کھجوراں نے تو میری سرکار تے اعتبار کیتا ہے میرے آقا تے اعتماد کیتا ہے اے کملی والے آقا تیرے واسطے تحفے دے طور تے گلیا تحفے دے طور تے بھیجیاں نے اچھا جدوں نے اے سنیا نا ہن جناب او بڑا حیران ہو گیا کہندا نا ہن اونٹ دی گل نہیں ہوے گی نہ کھجوراں دی گل ہوے گی
سونے خجورا والے دیا گلا گاڑ گیا کہنا سونا کتھے رہندا ہے سونا کتھے رہندا ہے کہنا کہ اے کھجوراں دا باغ ویکھدے پئے ہو اے کھجوراں دی قطار ویکھ رہے ہو کہنا ہاں میں کھجوراں دی قطار پیا ویکھنا اونے کہیا کہ ایتھوں اگے میرے آقا دا آستانہ ختم نبوت ہے میری سرکار دا دے دولت اوتھے اونے کہیا کہ پہلے یارا مینوں سونے دے کول لے کے چل مینوں سونے دے کول لے کے چل باقی قیمت دیاں گلاں ہن بعد وچ کران گے توجہ رکھنی ہے ہن جدوں میرے آقا دا او دیوانہ جدوں چلے آئے وچ اگے اگے میرے آقا دے غلام نے پیچھے پیچھے ہن جناب او چلے آئے ہن ایک پہلے دیوانہ ہویا ایک بی بی نے ویکھی دو دیوانے ہو گئے ہن جدوں میرے آقا دا اے معاملہ آیا ہے اے میرے آقا دی مہربانی تے لجپالی دا معاملہ آیا ہے ہن سارے چل پے ہن سارے چل پے سارے چلی جا رہے ہیں سارے چلی جا رہے ہیں ہن جدوں کھجوراں دا باغ کراس کیتا ہے ہن میرے آقا میری سرکار میرے آقا ایستا ایستا ایویں کر کے ٹہل رہے ہیں جدوں میرے آقا نے انہاں نوں آندیاں ویکھیا ہے میرے آقا مسکرا پے جدوں میری سرکار مسکرائے نے میرے آقا مسکرائے نے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا او دریا تینو کھجوراں دی قیمت نہیں ملی ہے عرض کردا ہے آقا کھجوراں دی گلاں بعد وچ کران گے میں بھی تہاڈا میری مال بھی تہاڈا میری اولاد بھی تہاڈی میری جان بھی تہاڈی میری ہر شے سونیا تہاڈی ہے بس چاہنا ہے مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاماں وچ داخل کرو انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے میرے آقا نے کلمہ پڑھا دیتا ہے میری سرکار نے کلمہ پڑھا دیتا ہے جدوں میرے آقا نے کلمہ پڑھا لیا ہے اور کلمہ پڑھا لیا ہے اور جڑی پیچھے پوری قطار کھڑی ہے اور جڑی پیچھے پوری لین کھڑی ایک زبان ہو کے عرض کر دی ہے سونے اینو کلمہ پڑھا ہے سانو ساریاں نو کلمہ پڑھا سانو ہی اپنی غلامی دے وچ داخل فرما کی گل ہے لنگر ویری ٹل تینو نعرے دے ویلے نل ہیں تقریر بالکل ختم ہو گیا اپن آخر تے پہنچے کھڑے ہیں یار گل اے کہ یار سرکار تے لگا ساڈے میلاد والے واسطے نہیں اور میلادی اسی میلاد صحیح کرنے ہیں نا سرکار جب میلاد کی ہوندا جس محفل وچ سرکار دی عظمتاں سرکار دی شاناں سرکار دے معجزات سرکار دے کمال میرے آقا دی عرفتاں بیان کیتیاں جان کوئی محفل میلاد جس محفل دے وچ میری سرکار دے تذکرے ہون تے میرے آقا دی شاناں بیان ہون کوئی محفل میلاد مصطفی دی ہوندی ہے تے میلاد دے لنگر بھی ساڈے واسطے ہیں معراج دے لنگر بھی ساڈے واسطے 11ویں شریف دے لنگر بھی ساڈے واسطے ہیں یار اے سارے لنگر 11ویں 12ویں دے لنگر ساڈے واسطے نے یار تے پھر اسا لنگر کھانے ہاں تے لنگر جنہاں دا کھائیے پھر حق بھی تے ادا کرنا چاہیے نا یار محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ یہ تو معاملہ ہے اچھا بات میں پہلے بھی کہنا ہونا کہ ساڈے اگر سنی اگر ایک مولوی دی ایک گل ایک یاد کرن تے جڑے ایں کجھ بلاواں دے کے تے انہاں نوں گل دے وچ مار دے وچ میں تانوں سیدھے سادے دنیا نوں تساں انہاں دے بلاواں وچ نہ آو ہاں حقیقت بات ہے کدی تساں انہاں دے بلاواں وچ نہ آو اگر ایک اگر عالم دی تساں اگر گل نوں یاد رکھیا ہوندا ہاں سبحان اللہ سنائیے یا بس کر دیے گل ہن آخری سنانی کیونکہ ملک صاحب دی محبت سی اللہ بڑی ماشاءاللہ میں سرور آ رہا ہے میں
بڑا تھکیا سا میں بجلی دا بھی مسئلہ سی لیکن شفیع سون سبحان اللہ بڑا میں نے سوڑا دیا اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے تواڈے سامنے سبحان اللہ اللہ پاک سارے سلام اچھا ہن یہودی نے کھولیا نا اے بوا انہیں دروازہ کھولیا انہیں میرے آقا دا منہ ویکھیا تو بس اوتھے ہی رک گیا ہائے ہائے پھر بھی کہندے نے لوگ سنی شعر بڑے پڑھدے میں کہا یار ایسا کریے شعر نہ پڑھیے تے پھر ایسا کی کریے ایک ساڈا جڑا موضوع ہوندا عشق مصطفیٰ دے نال لبریز ہوندا ہے ساڈا عشق مصطفیٰ پھر سانو جڑا نا وہ پھر منظر پیش کرنا پیندا ہے اونے ہن میرے آقا نو سب بیان کی پہلے پڑھیا پھر میرا دل کر رہا ہے کہ تانوں پھر میں شعر سناواں جب حسن کا جلوہ نما جب حسن کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ممتاز قادرین و اخلو جناب غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ و اخلو اے میرے آقا دے غلامی تے شہر کے لیے آئے ہر کوئی فدا ہے بن دے کہ پڑھ لئیے اور کیمرہ بھی تواڈے طرف پھر گیا میں پتہ لگ جانا ہر کوئی فدا ہے بن دے کہ کیا ہوگا ایک دم پھر پڑھیے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا میرے آقا نے تکیا نا میری سرکار نے فرمایا سونیا میرے بھائی جی میں حاضر ہوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے سونیا تانوں پہلے ایتھے کدی ویکھیا نہیں ایتھے تانوں پہلے کدی ویکھیا نہیں میری سرکار نے فرمایا میں ایتھے پہلے کدی آیا ہی نہیں ہوں اج پہلی باری آیا ہوں اج پہلی باری آیا ہوں جدوں میری سرکار نے فرمایا یہودی نے عرض کیتا ہے آقا سونے شیر والے اج آنا کیویں ہویا ہے میری سرکار نے فرمایا ایویں نہیں آیا اج میں مصطفیٰ کسے دی سفارش کرن واسطے میں مصطفیٰ کسے دی سفارش کرن واسطے آیا ہوں تے پھر میرا دل کر پے ایک اصلاح دی گل بھی کیتی اساں میلاد سی منانے ہیں سارا کچھ کرنے ہیں یار کیوں نہ منائیے یار پہلے والی جڑی قوماں سن نا یار گناہ کردیاں سن انہاں دے متھے تے لکھیا جاندا سی زانی ہے جڑا شراب پیندا سی شرابی ہے اے جھوٹا ہے اے بدکار ہے اے فلانا اے سود خور ہے اے چور ہے اے ڈاکو ہے اے فراڈی ہے انہاں دے چہرے تے متھیااں تے لکھیا جاندا سی دروازیاں تے لکھیا جاندا سی لکھ دتا جاندا سی تے کئیاں دی شکلاں بگڑ جاندیاں سن کوئی باندر دی شکل بن جاندی سی کوئی رچھ دی شکل بن جاندی سی کوئی کسے جانور دی شکل بن جاندی سی کوئی گناہاں دی اخیر اساں بھی کر چھڈی ساڈے وچ کمی کوئی نہیں رہ گئی حقیقت ہے کیڑا گناہ ساڈے وچ نہیں اساں کیڑا ایسا گناہ جڑا اساں نہیں کرنے اساں جھوٹ اساں بولنے ہیں فراڈ اساں کرنے ہیں سود خور اساں زنا ساڈے تے عام ہویا پیا فراڈ عام ہویا پیا سارا کچھ عام ہویا پیا گناہ دی گل اساں اگے لکھے نکلے ہویا گناہ تو پر اے جیڑیاں ساڈیاں شکلاں نہیں اے یار دا وعدہ ہے اے جڑے اساں بچے پے نا ساڈے میرے آقا جاندے سن میرے آقا نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ اے میرے غلام گناہگار ہون گے میرے آقا جاندے سن کہ انہاں دے کرتوتاں ہونے نے مولا اے گناہگار ہون گے اے پاپی ہون گے بدکردار ہون گے پر مولا انہاں دی شکلاں نہ بدلی پر مولا انہاں دی شکلاں نہ بدلی میرے آقا
اساں اگر جشن نہ منائیے تو پھر کون مناوے میرے آقا دے یار جشن یار اگر میں اس پر سکھانا چاہتا میں وسیع ہو جائے گا موضوع مزید آگے چلا جائے گا آخر ذرا سبحان اللہ محبتنا اچھا ہون یہودی کہندا جی آج تساں پہلی دفعہ میرے آقا نے فرمایا ہاں پہلی دفعہ آیا پر ایویں نہیں آیا آج کسی دی سفارش لے کے آیا آج جیسا کسی دی سفارش لے کے آیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے فرمایا بی بی کون ہے اینو جاننا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردا یا آقا ہاں میں جاننا اے بی بی میری لونڈی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے فرمایا اینو اینو کہنا کچھ نہیں ہے اینو کہنا کچھ نہیں ہے اینو کہنا کچھ نہیں ہے اگر نقصان کر کے آئیے نقصان میں دین واسطے تیار ہاں پر پیارے ایدی سفارش لے کے آیا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہتا جی حکم ہوئے جو تسو فرما دے ہو میرے آقا ایویں کر کے چلن لگے نے عرض کر دے سونے ہن ذرا تھوڑی دیر آئے ہو ذرا رک جاؤ نا مہربانی فرماؤ میرے آقا نے فرمایا اثر رک گیا اختصار نال عرض کراں اپنے گھر گیا ہے جا کے جناب انہیں اپنے قبیلے والےاں نو اپنے گھر والےاں نو اکٹھا کیتا ہے ایک کتاب چاہیے کتاب چاہ کے میرے آقا دے کول آ گیا جدوں میری سرکار دے کول آیا آ کے عرض کر دے سونیا تنو رات نو میرا کہندا تنو رات نو میرا جو ہے میرے آقا مسکرائے نے میری سرکار نے فرمایا بیلیا تینو کیویں پتہ ہے کہ مینوں رات نو معراج ہویا ہے عرض کر دے سونیا اے کتاب ویکھدے پئے ہو اے کتاب ویکھدے پئے ہو اے پرانی ہے پر آقا اس دے وچ لکھیا ہے رات نو جنوں معراج ہوئے گی اگلے دن لوڈیاں دا بدن جھک کے آوے گا او نبی آخر الزمان آئے گا اپنے سر دی اتے ختم نبوت دا تاج سجا کے آئے گا کہ آخر دے وچ میں یہی صدا لانا ہے صدا لوے تیرا دوارا تقریر ختم ہو گئی صدا لا رہا میں جندا کھائیے او دا گانا چاہیدا تے میں کہنا ہونا کہ جدی زبان دی وچ یا رسول اللہ نہ نکلے ساڈے پنڈاں ساڈیاں مسجداں وچ انہاں واسطے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ سرکار دے دیوانے ہیں سرکار دے گھر کھانے پھر ڈٹ کے سنا رہے ہیں صدا ہاتھ چوک کے اٹھی صدا تھلے نہیں رہنا چاہیے صدا او صدا لوے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے گئے غریباں دا گزارا کسے جنہوں دوسرا لے رکھے کوئی گل نہیں جنہوں سرکار دا سہارا صرف تیرا
ਪੰਜ ਤੰਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੰਜ ਦਫਾ ਸਹਾਰਾ ਆਇਆ ਸਹਾਰਾ ਆਇਆ सहारा आया सहारा आया सहारा आया रसूल जिथे गुजारा اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک ساڈی ساریاں دی حاضری نو نوکری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ پاک اہل خانہ دی تمام اللہ پاک مصیبتاں دور فرمائے مشکلات فسانیاں دے وچ تبدیل فرمائے اور اللہ پاک انہاں ڈیریاں خیر فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین جی ہن صلاۃ و سلام ہوئے گا